بچپن سے میں کہتی تھی کہ امی کی طرح آرٹسٹ بنوں گی، لیکن پھر امی نے پڑھائی کی طرف ڈال دی. امی جب پروگرامس کرتی تو میں امی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گا لیتی تھی. اب جب پریکٹسز کرتے ہیں تو امی اپنی کلاسیکل کی کرتی تو میں بھی ساتھ بیٹھ جاتی. ماسٹرز کے بعد کوشش کی تھوڑی سی کہ چلیے کوئی لے سوری سیدھے کر لیں، تو بس وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جو پرانا ہمارا ٹریڈیشنل اسٹائل ہے کافی کا، وہ تو میں اتنا اس طرح نہیں گا سکتی کہ اس کے لیے جب تک آپ کلاسیکل نہ سیکھیں اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا. کافی کا رنگ تو ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے. میں فوک گاتی ہوں لیکن میں گیت آن میں فوک گاتی ہوں. کلاس میں کو ٹیچر ہوتی ہوں، اس میں مجھے کبھی نہیں خیال آیا کہ میں سنگر ہوں. تو اب وہ فرمائش کرتے ہیں، لیکن ہماری کوئی پارٹی ہو، بچوں کا کوئی فیئر ویل ہو، ویلکم ہو، اس میں تو میں تھوڑا سا گانا سنا. 2008 میں ملتان کی پہلی خاتون جس کو تمنا امتیاز سے. آج کل ہماری نیو کمپوزیشنز ہیں، اکٹھی مکس ہو کے اچھی بن رہی ہیں. خواجہ صاحب کی ایک دو چیزیں میں نے بھی ماڈرن میوزک کے ساتھ کی ہیں. میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹرز کے لیے بہت گانا گاتی ہوں. پاکستان آرمی کے بہت اچھے شوز ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبریں ڈیجیٹل کے ساتھ سجاد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا انٹرویو جو ہے یہ ہمارے ملتان کی بلکہ پاکستان دنیا کی شہرا آفاق شخصیت سریہ ملتانی کا تھا. اس کا پارٹ 2 جو ہے ہمارے ہاں جو ہے ان کی بیٹی نونہال، ان کی بیٹی جو کہ پروفیشن کے حساب سے استاد ہے، پروفیسر ہے، اور وہ بھی انگلش کی پروفیسر ہے اور گرلز کالج میں پڑھاتی ہیں. مگر ہماری خوش نصیبی کہ ہمارا جو سرمایہ ہے سریہ ملتانی کا صاحبہ، وہ سرمایہ جو ہے وہ ان کی طرف منتقل ہوا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر. تھینک یو. خوشی کی بات ہے کہ 3-4 بہنوں میں سے آپ واحد ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کی گائیکی جو ہے وہ نہ صرف اپنائی ہے بلکہ آپ بھی جو ہے والدہ صاحبہ کی طرح جو ہے وہ ملک بھر میں اپنا نام پیدا کر رہی ہیں. تو کیسے لگا آپ کو؟ بہت اچھا جی. بچپن سے میں کہتی تھی کہ امی کی طرح آرٹسٹ بنوں گی، لیکن پھر امی نے پڑھائی کی طرف ڈال دیا کہ مجھے گانے کا بہت شوق تھا. امی کہتی تم بچپن میں بولتی نہیں تھی، گاتی تھی اور میز بجاتی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے پڑھائیاں شروع ہوئیں تو امی نے کہا آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اس کے بعد جب بڑی ہوں پھر گا لیں. لیکن اسکول میں کلام اقبال اور قومی ترانے، نعت، ہم وہ نرسری سے ہی شروع ہو گئی. وہ جو اسمبلی اسکول میں ہوتے تھے اسمبلی بھی، اور ہمارے پیرنٹس ڈے بہت اچھے ہوتے تھے کانوینٹ میں. سینٹ میریز کانوینٹ ملتان میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی تو اوکیجنلی تو سب چیزوں میں پارٹیسپیٹ کیا. پھر کالج میں گئی تو وہاں کیا. پھر یونیورسٹی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے. اچھا، کالج میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی موسیقی کے اندر اور یونیورسٹی میں بھی؟ جی ہر جگہ. تو کیسا لگا؟ کمپٹیشن جیتتی تھی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرور آتا تھا. کوئی نہ کوئی نام لے. الحمدللہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ نام نہ لیا. تو ایز اے پروفیشن آپ نے اس کو نہیں اپنایا، ایز اے وراثت آپ نے اس کو اپنایا؟ وہ جینز کے اندر تھا میرے. تو امی نے کہا اپنی پڑھائی مکمل کریں، بڑا مشکل کام ہے، کلاسیکل گانا، ایک اچھا استاد ہونا چاہیے، 24 آورز آپ اس کو دیں تو پھر یہ آپ کا ہوگا، ایسے نہیں ہوتا. پھر اوبیسلی پڑھائیاں، پھر جیسے جیسے مطلب بڑی کلاس میں گئے تو اور رسپانسبلٹیز بڑھتی گئیں. لیکن پھر میں نے ماسٹرز کے بعد کوشش کی تھوڑی سی کہ چلیے کوئی لے سوری سیدھے کر لیں، تو بس وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. کیونکہ یہ تو سمندر ہے، اس میں تو آپ جتنا ڈوبتے جائیں تو پھر آپ کو آ سکتا ہے. بڑا مشکل کام. تو یہ بتائیں کہ بھائی کلاسیکل موسیقی جو ہے آپ بھی اپنی والدہ کی طرح، اپنی والدہ کا والد جتنے وہ کلام ہے وہ گاتی ہیں، یا آپ نے اس کے اندر کوئی نئی اختراع جو ہے وہ بھی تلاش کی؟ نہیں، میں بالکل اپنی امی کی طرح تو کلاسیکل گا ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اس طرح کی تربیت نہیں لی. نہ راگ راگنیاں سیکھی ہیں، جو بیسک تھوڑی سی سمجھ ہے، تھوڑی سی وہ بھی کہ یہ فلاں راگ ہے، یہ فلاں راگ ہے. جو آسان یا کامن راگ ہیں ان کی تھوڑی سی سمجھ ہے، مگر پراپر خیال گائیکی یا جسے استائی کہتے ہیں وہ میں نے نہیں سیکھی. تھوڑی سی سیکھتی رہی ہوں، لیکن جو کہ روز نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے اندر نہیں اترتی. جب تک آپ اس کو 24 آورز لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. میں کہتی ہوں مجھ سے 2 MA اور کرا لو، ایک راگ میں سکھاؤ، کیونکہ وہ کافی اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا جو ہے. وہ سیدھا سا غزل گا لینا، سیدھا سا گیت گا لینا، امی کی چیزوں کو کاپی کر لینا، باقی لوگوں کی کچھ اچھی جو آپ کی والدہ کی وجہ شہرت جو ہے وہ ملتانی کافی. کافی ٹھیک ہے جی، ملتانی کافی تھی. کافی ہے. تو آپ نے اس کو اپنایا؟ نہیں، میں جو پرانا ہمارا ٹریڈیشنل اسٹائل ہے کافی کا، وہ تو میں اتنا اس طرح نہیں گا سکتی کہ اس کے لیے جب تک آپ کلاسیکل نہ سیکھیں اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا. کافی کا مطلب ہے کہ اتنی ہو کہ پھیلی ہوئی اتنا، جو وہ ایک چھوٹا خیال ہوتا ہے. کافی بھی ایک چھوٹا خیال ہے، مگر وہ اپنے جیسا خواجہ غلام فرید صاحب کی یا بڑے بڑے تصوف کے صوفیوں کا کلام ہوگا، اس کو پھیلاؤ کے ساتھ آپ نے گانا ہے. میں اس کو سیدھا گا سکتی ہوں.
सिंपल तरीके से। तो उसमें भी उतने अट्रैक्शन है जितना यानी कि वो क्लासिकल में है या बहुत अट्रैक्शन है। देखिए जी, क्लासिकल बेस है, एक सच्चाई है, जितना सच आपको अट्रैक्ट करता है। अभी छोटा बच्चा भी कोई क्लासिकल सुन रहा हो तो वो भी रुक जाता है अगर कोई गा रहा हो उसको सही असलूब के साथ। तो काफ़ी का रंग तो ऐसा है कि पूरी दुनिया में ये असर करता है और पूरी दुनिया इसको पसंद करती है। आप देखें जो सूफी म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक जो आज पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, जहाँ ज़बानें समझी भी नहीं जाती, वहाँ काफ़ी का एक अपना ही रंग है, तसव्वुफ़ का अपना नौजवान है जी। आपको तो फोक की तरफ जाना चाहिए था। मैं फोक गाती हूँ लेकिन मैं गीत में फोक गाती हूँ जी। अच्छा जी। और तो इन दोनों को कभी मिला के गाए, क्लासिकल को और दूसरा उसको जो है ये पॉप वगैरह? जी, ये जैसे आजकल हमारी न्यू कॉम्पोजिशंस हैं, इकट्ठी मिक्स होके अच्छी बन रही हैं कि जैसे मॉडर्न म्यूज़िक के साथ ख्वाजा साहब की एक दो चीज़ें मैंने भी मॉडर्न म्यूज़िक के साथ की हैं कि उनको थोड़ा पॉपुलर, जैसे अम्मी की पीलू पक्कियाँ भैरवी में है लेकिन सीधी सी एक खूबसूरत सी फोक आपने उसको सीधा गाया? जी, ऐसे ही जैसे अम्मी गाती है। ये तो गीत आई नहीं, अम्मी तो जो है ना उसमें बकायदा अलाप भी करती है, माशाल्लाह अलाप भी करती हैं और डोडा भी गा लेते हैं और काफ़ी को सीधा और गीत रंग में काफ़ी मैंने कोशिश की है। उनकी गायकी से पहले उनकी गायकी जो शुरू होती है वो तो दौड़े से शुरू होती है। दौड़े से और अलाप से। तो आप भी दौड़ा मैं गा लेती हूँ, अम्मी का कोशिश तो करती हूँ। अब अम्मी और मेरा कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन नहीं करते, मैं पता तो चला। देखिए जी, वो तो मास्टर्स है माशाल्लाह और अपने सब्जेक्ट में पीएचडी है। पीएचडी से भी आगे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। बल्कि अब तो वो लोगों को पीएचडी कराने वाले उस्ताद हैं। पोस्ट डॉक है और हमारा तो सादा सा काम होता है। चलो वही सादा सा काम कर रहे हैं। अम्मी की इजाजत से, आपकी इजाजत से। और भी खाया भी बहुत ज्यादा है, कोई लेकिन बात खाने के बाद गाना ना जरा मुश्किल काम है। सही। इश्क माही वाली नहर वगे वाह, कई तरियां करमा वालियां ओ एक को जिया भी लग पार गया रोंदियां शकना वालड़ियां एक सोनिया दे एक सोनिया दे मथे भाग नहीं बारू लाल ते अंदरों कालड़ियां ओ यार फरीदला करम करे ए बवालियां दे मथे लालियां आ चुनू रलिया पीलो पक्कियां वे पक्कियां नी वे आज माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। अब हमें यकीन हो गया है कि आप अपनी वालदा का जो मिरास है, जो तरका है, वो आपने यकीनन संभाल लिया है और सुरैया मुल्तानिकर जो है वो इंशाल्लाह ताला वो राहत मुल्तानिकर में हमेशा जिंदा रहेगी। जी, उन जैसे तो नहीं हो सकते, मगर फिर भी कोशिश, हाँ जी, फिर भी जो है वो कोशिश आपने की, बहुत अच्छा किया। तो बाकायदा वालदा साहबा के साथ कोर्स की शक्ल में भी कभी? अम्मी के साथ, अम्मी जब प्रोग्राम्स करती थी तो मैं अम्मी के साथ कुछ ना कुछ गा लेती थी। अब जब प्रैक्टिसेस करते हैं तो अम्मी अपनी क्लासिकल की करती हैं तो मैं भी साथ बैठ जाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह उनका गाना इतना ज़्यादा है, फिर उसको पीछे पीछे फॉलो करना जो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि हम इकट्ठा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जी। अब तक आपने सबसे बड़ी महफिल कहाँ पे सजाई? सबसे बड़ी महफिल टीवी के ऊपर, प्राइवेट, रेडियो पाकिस्तान? बहुत प्रोग्राम्स मैंने, वैसे मैं पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर्स के लिए बहुत गाना गाती हूँ, उनके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और जितने हमारे अच्छे डिग्निफाइड प्रोग्राम्स हैं उसमें, और कुछ ही हमारे पाकिस्तान आर्मी के बहुत अच्छे शोज़ होते हैं, कुछ हमारी प्राइवेट महफिलें, हमरा, आर्ट्स काउंसिल्स, PNCA, ये सारा इंशाल्लाह करते हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह का के अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से
کچھ پرائز وغیرہ کوئی ملا؟ جی میں آئی ایم ویری مچ آنرڈ کہ مجھے تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے 2008 میں ملتان کی پہلی خاتون جس کو تمغہ امتیاز سے پہلی خاتون جو ہے آپ کی والدہ کو تو 3 ماشاءاللہ وہ تو اعزاز ملے، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز جو کہ تمغہ امتیاز سے بڑا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ چلیں ابھی آپ کی عمر کیا ہے، تمغہ امتیاز ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اگر اب یہ سلسلہ شروع جاری رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملے گا اور لائف اچیومنٹ بھی ملے گی. تو سب سے بہترین اپنی یادگار محفل آپ کس محفل کو قرار دیتی ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے کچھ لائٹ غزلیں کی تو پہلے میں نے گایا، پھر غلام علی صاحب نے گایا، میں نے گایا، پھر غلام عباس صاحب نے گایا. جو میری غزلوں کی محفلیں بہت یادگار ہیں، اور جس طرح پاکستان کے جتنے غزل گائک ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے کمبینیشنز کیے کہ مطلب پہلے میری باری پھر ان کی منی بیگم صاحبہ کی اور میری، اس طرح بہت اچھے یہ یادگار میرے پروگرامس تھے کہ اتنے بڑے لوگوں میں سے میں اور وہ ایک محفلوں میں آرمی کے پروگرامس تھے یا کلبس، ہمارے پاکستان کے جم خانہ کلب ہے اور فیصل آباد کا چناب کلب ہے اور ڈفرینٹ ہمارے جتنے کلبس ہیں. تو لاہور جم خانہ میں میری بہت یادگار محفلیں ہیں جو کہ تقریباً 4 گھنٹے کی محفلیں تھیں. وہ مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے گو میں آپ بیٹھ کے گائیں اور لوگ آپ کو سنیں اور محبت بھی کریں اور 4 گھنٹے کی محفل تو صرف کلاسیکل موسیقی کی ہو سکتی ہے، گیت غزلوں کی. جی یہی تو بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں وہاں اور لوگ آپ سے فرمائش بھی کریں جس میں انڈینس کے علاوہ باقی پاکستانی چیزیں. اور میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ امی کی کچھ پرانی غزلیں، کچھ اقبال بانو صاحبہ کی، فریدہ خالب صاحبہ کی، اپنے ملک کے گیت اور اپنا فوک. تو امی نے میرا اتنا رچ فوک گایا جس کو پورے ملک نے کاپی کیا، جس میں کھڑی دینیا سنیڑے نہ لوگا کو، پھر نندر نے کئیاں جھکا نائیاں، چاند کتنا گزاری، جتنا فوک تھا وہ ماشاءاللہ امی نے سب سے پہلے گایا. اور وہ فوک کا ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ وہ جب گانے گیت ہی ہیں، وہ گیت اور لائٹ غزلیں میں وہ گا سکتی ہوں. تو یہ جو لیٹسٹ چیزیں آئی ہیں موسیقی کی دنیا میں، اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، تو آپ ان سے متاثر ہوئی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے یہ کہ جو وقت کے ساتھ چلنا. اب دیکھیے جس طرح آپ نے کوک اسٹوڈیوز کی ابھی امی سے بات کی، 2 چیزوں کا کمبینیشن نصرت فتح علی صاحب کو بھی کتنا ورلڈ وائڈ اس نے پاپولیرٹی دی. کیونکہ ماڈرن کا اگر وہی آپ روایتی جو گا رہے ہیں قوالی یا کلاسیکل گانا جو آپ کے ملک میں لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کی کلاس تھوڑی ہے، جب آپ اس کو 2 چیزوں کا کمبینیشن کرتے ہیں تو وہ پھر ایک نئی چیز، وہ یوتھ کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے. اور پورے آپ نے دیکھیں جی قوالی نے آ کے پوری دنیا کے میوزک میں ایک انقلاب لے کر ابھی تک وہ چیز چل رہی کیونکہ وہ ماڈرن کا کمبینیشن آ گیا ٹریڈیشنل کے ساتھ. تو یہ کرنا چاہیے آج کل. یہ تو آپ کرتے ہیں، آپ نے کوئی نئی چیز؟ نہیں، میرا ہمارا یہ کہ ہم ملتان میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ہوا. دوسرا یہ کہ امی ذرا کم اس حق میں ہیں، تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہم کوئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں تو تھوڑی ماڈرن میوزک کے ساتھ ہی بنا رہے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور اس کو انجوائے کریں. نہیں، آپ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ رات فتح علی خان سے آپ جو کر رہے ہیں، نصرت فتح علی خان نے جس کام کو شروع کیا تھا وہ رات فتح علی خان اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی والدہ کی چیزوں کو اگر اس طرح مکس اپ کر دیں کہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بھی وہ اٹریکشن بن جائے اور ایج گروپ جو ہے لوگوں کا بڑا، ان کو بھی دونوں چیزیں مل جائیں. جو بزرگ ہیں وہ کلاسیکی سننا چاہیں گے وہ ان کو سنا دیں، جو نوجوان ہیں جو پاپ کی طرف اور نئے انسٹرومنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ سنا دیں. تو یہ بہتر نہیں ہے؟ بہت بہتر ہے. اور انشاءاللہ اس کو کوشش ہے میری. میں نے ایک ٹریک امی کا بنوایا پیلو پکیاں، کوئی ماڈرن اور سمپل میں. وہ پھر امی کے پاس جب فرصت ہوگی تو چلیں گی وہ لاہور، کیونکہ یہ ملتان میں ریکارڈنگس نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. ہمارے پاس کوئی اچھا اسٹوڈیوز نہیں ہیں اور جو ہم پرائیویٹ کرتے ہیں اس میں کافی پیسے ہمیں اپنی طرف سے لگانے ہوتے ہیں. اسٹوڈیو کیوں نہیں بناتے؟ جب ملتان میں دیکھا ملتان تو مرکز بن چکا ہے جنوبی پنجاب کا. اسٹوڈیو بالکل آپ بہت اچھی آپ نے بات کی. اسٹوڈیو بنا لیں، ہم اس پہ انویسٹ کر لیں لاکھوں روپے کا، اس کو چلانا، اس کے لیے اچھے لوگ رکھنا ملتان میں، اس کو ایک پراپر انڈسٹری ہے. دیٹ از این انڈسٹری. تو اس میں تو آرم ہوگا نا، کہ لاس تو نہیں ہوتا اس میں؟ نہیں، لاس تو نہیں ہوتا لیکن کام اچھا ہو. یہاں پہ اتنی مارکیٹ نہیں ہے جو آپ کو پے کر سکے. دیکھیں نا سنگرس کتنے ریکارڈنگ، لاہور میں تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، کراچی اور لاہور یہ بہت بڑی مارکیٹس ہیں، یہ کیٹر کر لیتی ہیں. ایز اے پروفیسر اور ایز اے سنگر کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں؟ تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ شیکسپیئر ہوتا ہے، لارڈز ہوتا ہے، کیلے ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اس وقت رومانٹک پوئٹری میں مجھے کیٹس پسند ہے، ورڈز ہوتے ہیں، شیکسپیئر بھی ذہن میں ہوتا ہے. آج کل ہم لنگوسٹکس پڑھا رہے ہیں، ماڈرن جو لینگویجز ہیں ان کی طرف چلے گئے. تو کلاس میں ان کو ٹیچر ہوتی ہوں
اس وقت مجھے کبھی نہیں خیال آیا کہ میں سنگر ہوں. میں بس جاب کے لیے جب جاتی ہوں نا پھر میں ایک ملازم ہوتی ہوں, ایک ورکر ہوتی ہوں. اس وقت میرا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں نے جو جاب کرنی ہے وہ ایز این آفیسر کرنی ہے یا ایز اے کنٹریبیوٹر کرنی ہے کہ آئی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. اور بچوں کو جو پڑھانا ہوتا ہے بچے بلکہ یاد کرتے ہیں مس کل ٹی وی پہ دیکھا تھا یا یوٹیوب پہ دیکھا تھا. پھر مجھے خیال آیا اچھا میں آرٹسٹ بھی ہوں. تو وہ پھر اس وقت بالکل مائنڈ ادھر ہوتا ہے بچوں کو. کبھی کلاس میں بچوں نے آپ سے فرمائش کر بہت زیادہ کرتے ہیں بچے. پہلے آپ ہمیں سنائیں گے تو پھر آپ ہم پڑھیں گے. ایگزیکٹلی یہ جو بڑی کلاسز ہیں آج کل کے بچے ذرا فرینک ہو گئے. پچھلی جو میرے سالوں کی جاب ہے اس میں بچے تھوڑا ٹیچر سے زیادہ ڈرتے تھے تو اب وہ فرمائش کرتے ہیں. لیکن ہماری کوئی پارٹی ہو, بچوں کا کوئی فیئر ویل ہو, ویلکم ہو, اس میں تو میں تھوڑا سا گانا سنا دیتی ہوں. جی ہاں جی, یا کوئی ریکارڈنگ پلے کر کے کہتی چلو یہی سن لو یوٹیوب سے. چلے جی, بہت شکریہ. اس پروگرام کا اختتام راحت ملتانی کر کے ساتھ. خدا حافظ.